بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو. اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، جب اس نے اللہ کے احکام پڑھنے شروع کیے تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، منسوخ کر دیا ان تمام شبہات کو. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے. فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں شک کا مرض ہے. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل بہت ہی سخت ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ بڑی بدبختی یا بڑی مخالفت میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تاکہ جن لوگوں کو ہم نے علم عطا کیا وہ جان لیں کہ بے شک وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست ضرور دکھلاتا ہے. کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آنے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی. آج کی ان آیات مبارکہ میں شیطان کی طرف سے وحی الہی میں، پیغمبر کی تعلیمات میں، پیغمبر کی تلاوت میں اور پیغمبر کی دلی خواہش میں رخنہ ڈالنے کا ذکر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اور جو بھی نبی بھیجا. نبی اور رسول ہم معنی لفظ ہیں، تھوڑا سا فرق ہے. رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہو، شریعت بھی دی ہو، جس پر کتاب بھی اتری ہو اور نئی شریعت بھی اتری ہو، اسے رسول کہا جاتا ہے. اور جس پر کوئی کتاب نہیں اتری بلکہ اپنے سے پہلے والے رسول کی پر اتری ہوئی کتاب کی تبلیغ کرتا ہے تو اسے نبی کہا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی درمیان میں پیغمبر آئے ان پر کتاب نہیں اتری، بلکہ وحی تو آتی رہی، کتاب نہیں اتری. پہلے جو کتاب تھی اسی کتاب کی وہ تبلیغ کرتے تھے. تو
تو جو صرف کتاب کی تبلیغ کرے، صاحب شریعت اور صاحب کتاب نہ ہو، اسے نبی کہا جاتا ہے، اور جس پر کتاب بھی اتری ہو، شریعت بھی اتری ہو، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے جب اللہ کا کلام پڑھا، اللہ کی قرآن یا اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، تمنا کا ایک معنی تلاوت کرنا بھی آتا ہے، جب انہوں نے تلاوت کی، لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو بیان کیا، اللہ کے احکامات کو پڑھا، تو شیطان نے یہ کوشش کی کہ القی الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے ان کی پڑھی ہوئی تلاوت میں، ان کے بتائے ہوئے احکامات میں رخنا ڈالا، وسوسے ڈالے، لوگوں کے دلوں کے اندر شک اور شبہ ڈالا، اور اس طرح کا شکوک اور شبہات ڈالے تاکہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہیں، تو وہ دور ہی رہیں، وہ قریب نہ آئیں۔ تو اس لیے انہوں نے رخنہ اندازی شیطان نے اور وسوسے ڈالے۔ مثال کے طور پر ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں، بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کر دیا تم پر مردار بھی، خون بھی، خنزیر بھی، وما اہل لغیر اللہ، اور جو اللہ کے، جس پر اللہ کا نام نہ پکارا جائے، اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا جائے۔ تو اس پر شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا، اور ان لوگوں نے وسوسے کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسا دین ہے، جسے خود ذبح کریں تو وہ تو ہو جائے حلال، اور جسے اللہ مارے تو وہ حرام۔ یہ رخنہ اندازی، یہ وسوسہ اور یہ شک لوگوں کے دلوں میں انہوں نے ڈالا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے، یہ اور ان کے معبود حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو مشرکین مکہ نے، چونکہ ان میں سے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کے شریک بناتے تھے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو ان سب نے یہ کہا کہ یہ بات تو پھر ٹھیک ہے کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی، مریم کی بھی عبادت کی گئی، اور فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ بھی جہنم میں جائے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ یعنی اس طرح کا شک شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا، انہوں نے اس شک کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان شکوک کو بھی ختم کیا۔ پہلی مثال میں جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جس کو اللہ مارے وہ حرام، اور جس کو خود ذبح کرو تو وہ حلال، یہ کیسا دین ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر مارنے اور مرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وہ بالکل نہ کھاؤ، وہ حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو، کیونکہ وہ بتوں کا نام پکارتے تھے، وہ بتوں کے نام کی نظر و نیاز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو دور کر دیا۔ اور دوسری مثال میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا آگے چل کر کہ اولئک عنہا مبعدون، کہ جن پیغمبروں کی عبادت کی گئی، جن رسولوں کو پوجا گیا، یا جن فرشتوں کو یہ لوگ معبود مانتے ہیں، یا جن اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ ساجی اور شریک مانتے ہیں، یہ تو ان سے بہت دور ہوں گے۔ انہوں نے تو اپنے طور پر ان کو معبود بنا لیا، لیکن یہ قیامت کے دن ان سے بہت دور ہوں گے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا، اور جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا کہ جنہوں نے خود خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جب نبی یا رسول اللہ کی احکامات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ القی الشیطان فی امنیتہ، ان کی تلاوت کی ہوئی، ان کے بیان کیے ہوئے حکم کے متعلق لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو ختم کر دیتا ہے جو شیطان نے ڈالا۔
ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنے بیان کردہ مضامین کو مضبوط کرتا ہے، محکم کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، یہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، فرمایا کہ پکے ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں تو شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا، ڈالتا تو ہے لیکن وہ وسوسے کے ذریعے سے شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں شک کی بیماری ہے، جنہوں نے ابھی تک اسلام کو، دین کو صحیح طریقے سے قبول ہی نہیں کیا، جن کا اپنا دل مطمئن نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی معمولی سے جو باتیں درمیان میں شیطان ڈالتا ہے اس سے ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، یا وہ لوگ جن کے دل بہت ہی سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل اللہ کی طرف مائل ہی نہیں ہیں، ان لوگوں کے دل میں شیطان یہ رخنہ ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالم لوگ واقعتاً بڑی مخالفت میں ہیں۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ایمان والوں پر شیطان کی اس وسوسہ اندازی کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیطان کتنے ہی رخنہ ڈال دے، شیطان کتنے ہی بہانے تلاش کر دے، شیطان کتنی ہی چالیں چل لے، جو مضبوط ایمان والے ہیں ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ جو شیطان کے وساوس کو ختم کرتا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے کو ختم کر کے وہ لوگ جو شک میں پڑے ان کے شک کو دور کیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ شک میں نہیں ہیں، جو مضبوط ایمان والے ہیں، جو مضبوط یقین والے ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر دے تاکہ ان کا یقین اور مضبوط ہو جائے اپنے رب پر۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور جو جن لوگوں کے دل میں شک پڑا ان کے لیے یہ وضاحت ہے تاکہ وہ لوگ ایمان لائیں اور ان کے دل جھک جائیں اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں ایمان کی شمع ہو، جن کے دل میں ایمان ہو، بس انہیں ہی ہدایت ملتی ہے سیدھے راستے کی، اور جو ایمان کے طلبگار ہی نہیں ہیں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ کافر ہی رہیں گے۔ اللہ